خلافت علی رضی اللہ عنہ۔ علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سارے عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن آپ کا جو تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ تھا وہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ابو طالب اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے مشرکین کے نرغہ میں گرے ہوئے تھے، آپ کی حمایت اور آپ کو ہر وقت سپورٹ ہی کرتے تھے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھی، اس لیے آپ کو ابو طالب اور ان کی اولاد کے ساتھ خاص محبت سی تھی۔ ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بار ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا تھا۔ اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسی نو عمر لڑکے نے لبیک کہا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابتدا ہی سے تربیت اچھی ملی تھی، اس لیے زمانے جاہلیت کے تمام آلودگیوں سے آپ کا دامن محفوظ رہا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ واعظ و نصیحت کے جلسوں اور تبلیغ اسلام کے مجمعوں میں ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعضاء کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم نازل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اے بنو مطلب، تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون میرا معاون اور مددگار بنتا ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا۔ اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی۔ اس سلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے وارث اور بھائی ہو، لیکن یہ صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، عمل کچھ اس سے بڑھ کر ہی تھا۔ مدینہ آنے کے بعد 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مستقل زندگی شروع ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تمام غزوات بدر، احد، خندق، بنو قریظہ اور حنین وغیرہ میں کارہائے نمایاں دکھائے۔ متعدد فوجیں آپ کی ماتحتی میں بھیجی گئی جنہیں آپ نے کامیابی کے ساتھ سر انجام پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری خدمت یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل اور تجہیز و تکفین وغیرہ کی سعادت بھی آپ ہی کے حصے میں آئی۔ غرض شروع سے آخر تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ گو نہ گو تعلقات اور خصوصیات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ قدرتاً خلافت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوقع تھے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے آپ کو آزردگی پیدا ہوئی، لیکن پھر بہت جلد دور ہو گئی اور آپ تینوں خلفاء کے دور میں مجلس شورا کے رکن رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کے ساتھ آپ کے مفید مشوروں پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ نے اپنے مشوروں سے خلافت اسلامیہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے رہے، اور اگر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیریز نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اوپر ڈال رہا ہوں، تو آپ وہ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ مدینہ میں قیامت بپا تھی، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، لیکن خلافت کا انتظام بہرحال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار نے، جن میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، جسے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو منتخب نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ امیر ہونے کے مقابلے میں مجھے وزیر ہونا زیادہ پسند
ہے۔ آخر میں لوگوں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ غرض مسلمانوں نے اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے وفات کا لحاظ کر کے آپ نے قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے۔ بیعت کے بعد ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے اہم مرحلہ اور آپ کا سب سے مقدم فرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان سے قصاص لینا تھا، لیکن کچھ اسباب کی بنا پر اس میں ناکامی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی گئی، لیکن دشواری یہ تھی کہ متعین طور سے کسی شخص کے خلاف شہادت موجود نہ تھی۔ حادثہ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ تھی۔ وہ ایک پردہ نشین خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتی تھی، اس کے علاوہ نائلہ رضی اللہ عنہ اور کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس پر کوئی قابو نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت دلوں پر اتنا اثر تھا کہ عوام تو عوام، بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ صرف قصاص چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجبوریوں پر ان کی نظر نہ جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ، زبیر اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو جماعت شریک ہے اس سے قصاص لینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن ایسی جماعت کے ساتھ کیا کروں جس پر میرا کوئی قابو نہیں ہے۔ بدقسمتی سے قاتل جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے آگے چل کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو خود اپنے طور پر اس سے قصاص لینے کا خیال پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک دشوار مرحلہ تو تھا ہی کہ آپ کے سیاست میں آتے ہی کافی نازک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمانی عہد کے اکثر عمال خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی شام کے سخت خلاف تھے، اس لیے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے ان سب کو معزول کر دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے عاقبت اندیش خیر خواہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو سیاست و تدبر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم پایا تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ ابھی آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی عمال کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیے، جب وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت تسلیم کر لیں اس وقت جو دل میں آئے کیجیے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے انکار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول نہ کیجیے، اگر وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے تو پھر انہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ کون خلیفہ ہے، لیکن اگر وہ معزول کر دیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے شام اور عراق کو آپ کے خلاف کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا مشورہ بھی قبول نہ فرمایا اور 36 ہجری میں تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے عمال مقرر کیے۔ اسی سلسلے میں شام پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا تقرر ہوا اور وہ شام روانہ ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو بڑے مدبر تھے، پھر 20-22 سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے، یہاں ان کا بڑا اثر تھا، انہیں معزول کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شام کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا اور شام کی سرحد تبوک ہی سے واپس کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس بیعت کے لیے علیحدہ ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دردناک شہادت خصوصاً آپ کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنے سے سخت متاثر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مدینہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلودہ کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگا کر دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر رکھ دی۔ اس سے شام کے مسلمانوں کے جذبات بڑک اٹھے، لوگ جوک تر جوک آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر زور زور سے روتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصد کو روک لیا تھا۔ یہ منظر دکھانے کے بعد واپس کیا اور اس کے ہمراہ اپنا قاصد ایک سادہ لفافہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے کھولا تو کچھ نہ تھا، آپ کو حالات کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ قاصد سے پوچھا شام میں کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہاں کے 60,000 شیوخ عثمان رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر رو رہے ہیں اور قصاص لینے کا عہد کر چکے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حقیقت واضح ہوئی۔ آپ نے فرمایا الہی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کا پورا اندازہ ہو گیا تھا اور آپ نے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی بے نیام ہونے والی تھی، اس لیے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شرکت کے بارے میں متردد تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ
فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے تم لوگوں کی جانب سے ناپسندیدگی کی خبر ملی ہے، کیا واقعہ ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر جنگ میں آپ میری شرکت چاہتے ہیں تو ایسی تلوار عنایت کیجیے جو کافر و مسلم میں امتیاز کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسی چیز میں شرکت کے لیے مجھ کو مجبور نہ کیجیے جس کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں جانتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنی تلوار کو مشرکوں کے مقابلے میں استعمال کروں اور جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آئے تو اس کو کوہ احد کے پتھر پر پٹک کر توڑ دوں، چنانچہ کل میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس میں شرکت سے معاف رکھا جائے، میں نے عہد کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے والوں سے جنگ نہ کروں گا۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے، چنانچہ بہت سے محتاط صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت سے اعتراض کیا، تاہم بعضوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دوسری طرف سے بھی زیادہ سخت اور نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے زمانہ میں وہ مکہ میں ہی تھی۔ یہی آپ کو واقع شہادت کی اطلاع اور اس کے بعد پیہم مدینہ میں بدامنی کی خبر ملی۔ مکہ سے واپسی میں راستے میں آپ کے ایک قریبی عزیز نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور مدینہ میں بدامنی بپا ہے۔ یہ اطلاع پا کر آپ مکہ لوٹ گئیں۔ اس کے بعد ہی حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عوام الناس کے ہاتھوں بھاگے چلے آ رہے ہیں، مدینہ میں لوگ حیران اور پریشان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ نہ حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل سے گریز کر سکتے ہیں اور نہ ان میں اپنی حفاظت کی طاقت ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون، بے گناہی کے قصاص اور فتنہ فساد اصلاح کی دعوت دی۔ آپ کے واپس آنے کی خبر سن کر بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔ لوگوں، مختلف ملکوں کے عوام، اجنبیوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوم شہید کر دیا۔ ان کے پاس اس فعل کی کوئی حجت نہ تھی۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا اور شہر حرام کو حلال کیا، ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی ان جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کر دیے گئے۔ اس شور و غور اور فتنہ فساد کی اصطلاح اس طرح نہ ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی زبان سے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمان قصاص لینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عامر حضرمی رضی اللہ عنہ والی مکہ نے اس دعوت کا جواب دیا۔ اموی خاندان کے وہ تمام افراد جو کہ مکہ بھاگ گئے تھے ساتھ ہو گئے۔ ایک رئیس یعلا بن امیہ نے 600 اونٹ اور 6 لاکھ درہم نقد پیش کیے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اس دعوت میں شریک ہونا چاہے اور اس کے پاس سواری اور زاد رائے کا سامان نہ ہو، اس کو پورا سامان دیا جائے گا۔ چنانچہ 600 سواریوں اور ان کے پورے اخراجات کا انتظام کیا۔ حرمین کے 1000 آدمیوں نے ساتھ دیا اور شرفاء کی مجموعی تعداد 3000 ہو گئی۔ ان کے علاوہ وہ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس تیاری کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اصل مقصد مدینہ کے حالات کی اصلاح ہے اور سبائی جماعت اور قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی وہی ہے، اس لیے سیدھے مدینہ جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ شام چلنے کا تھا، لیکن آخر میں بصرہ جانے کی رائے قرار پائی۔ مدینہ جانے میں امہات المومنین بھی ساتھ دینے کے لیے آمادہ تھی، لیکن بصرہ کا ارادہ ہونے کے بعد انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ صرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی ساتھ دینا چاہا، لیکن ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ در حقیقت مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے میں بے نیام ہونے والی تھی، اس لیے محتاط بزرگ اس میں شرکت پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرکت کی جب دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، جو وہ کریں گے ان کی تقلید کروں گا۔ یہ مسئلہ ایسا نازک تھا کہ محتاط لوگ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف ام المومنین رضی اللہ عنہ تھی، دوسری طرف خلیفہ وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ سفر 35 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہو گئی۔ رخصت ہوتے وقت مسلمان اس نازک گھڑی پر زور زور سے روتے تھے۔
تبری کے یہ الفاظ ہیں کہ اس دن مسلمان اسلام پر اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے، اور اس دن کا نام ہی یوم الخیب یعنی یوم گریہ پڑ گیا۔ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلی ہیں اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، جیسا کہ عموماً ایسے موقع پر ہوا کرتا ہے۔ اس ہجوم میں مخلص مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے جن کا کام جنگ کی آگ کو بھڑکانا تھا۔ راستے میں حواب کے چشمہ پر قافلہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ معلوم ہوا حواب۔ یہ سن کر فرمایا مجھے یہیں سے واپس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے کتے بھونکے گئے، لیکن 40 آدمیوں نے قسم کھا کر شہادت دی کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، اللہ کی قسم میرے رتبے کے لوگ اپنے ارادے کو نہیں چھپاتے اور نہ کوئی ماں اپنے بیٹوں سے کوئی حال چھپاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوام اور جھگڑا لوگوں نے حرم رسول یعنی مدینہ پر حملہ کیا اور اس میں فتنہ فساد برپا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق بنا لیا ہے۔ انہوں نے بے سبب اور بے گناہ امام المسلمین کو شہید کیا، معصوم خون بہایا، اس مال کو لوٹا جو ان کے لیے حرام تھا، مقدس شہر اور مقدم مہینے کی بے حرمتی کی، لوگوں کی آبرو ریزی کی، مسلمانوں کو مارا، ان کے گھروں میں زبردستی گھس گئے جو ان کے رکھنے کے روادار نہ تھے، انہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں میں نہ ان سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ وہ ان سے محفوظ ہیں۔ میں مسلمانوں کو لے کر اس لیے نکلی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہے مگر یہ کہ خیرات اور عام نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کریں۔ ہم اصلاح کے لیے اٹھے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کو حکم دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ نیک مقصد جس پر تم کو آمادہ کر رہے ہیں اور جس کی برائی سے تم کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ایک قاصد عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان جھگڑوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بزور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو روکنے کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں نے سمجھایا کہ تمہارے اس طرز عمل سے ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پھر اس کی تلافی نہ ہو سکے گی، جب تک علی رضی اللہ عنہ نہ آ جائیں اس وقت تک نرمی سے کام لیجیے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی مقابلے کے لیے بڑھے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر ایک تقریر کی۔ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے عہدہ داروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں بیان کر کے مشورہ چاہتے تھے۔ ہم ان شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نیکوکار، پرہیزگار اور راستے بازو اور شکایت کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی تعداد اور قوت بڑھ گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس کے اور بغیر کسی سبب اور عذر کے معصوم خون بہایا اور قابل عزت شہر کی بے حرمتی کی۔ خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے اور جس کے خلاف کرنا نا سزا ہے وہ کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے حکام کا اجرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ۔ سامعین کے دلوں پر اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ خود عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک حصے نے یہ کہا کہ ام المومنین سچ فرماتی ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن عثمان اس وقت بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی جنگ ہو گئی۔ عثمان شکست کھا کر گرفتار ہوئے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے رہا کر دیے گئے۔ عثمان کی شکست کھانے کے بعد ان کی جماعت کے بہت سے سبائی اور قاتلین نے عثمان کی جماعت کے آدمی پکڑ کر قتل کر دیے گئے۔ اس سے بصرہ میں ایک جماعت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصاص، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دعوت اور آپ کے بصرہ جانے کی خبر ملی۔ یہ اطلاع پا کر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ مسئلہ نہایت نازک تھا۔ اگر وہ خاموش رہتے تھے تو نظام خلافت پر اثر پڑتا تھا اور نکلتے تھے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ تھا، لیکن قیام نظم کے لیے نکلنا ناگزیر تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ مفسدین بھی پردے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے، اس لیے ان کے شر کو دبانے کے لیے آپ کو ان کے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ دشواری تھی کہ اکثر محتاط اہل مدینہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس خانہ جنگی کے خلاف تھے اور کم از کم خود اس
اس میں شرکت کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آپ نے بصرہ جانے کا عزم کیا تو اہل مدینہ نے اس میں شرکت سے اپنا پہلو بچایا، یعنی اہل مدینہ کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا اور انہوں نے پہلو بچایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ میرا ساتھ دو۔ انہوں نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے چکے تھے کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، جو وہ کریں گے وہی میں بھی کروں گا۔ اہل مدینہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ مشتبہ ہے، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب تک بالکل واضح نہ ہو جائے تب تک ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تاہم کچھ انصار اور چند بدری صحابہ رضی اللہ عنہم نے ساتھ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ربیع الاول 36 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی کو خبر ہوئی تو انہوں نے حاضر ہو کر آپ کی سواری کا لگام تھام لی اور عرض کیا، امیر المومنین آپ مدینہ سے نہ نکلیے، اگر اس وقت نکلے تو اللہ کی قسم پھر آپ یہاں واپس نہ آئیں گے اور مدینہ سے مرکز حکومت نکل جائے گی۔ لیکن اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ مدینہ سے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 700 آدمی تھے، جن میں زیادہ تعداد اہل کوفہ اور بصرہ کی تھی، لیکن راستے میں برابر لوگ ساتھ ہوتے گئے۔ ذکار پہنچ کر آپ نے منزل کی اور کوفہ اور بصرہ سے مدد کے لیے خط بھیجے اور اہل کوفہ کو لکھا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس امت میں پھر قوت و وحدت پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حسن، عمار بن یاسر اور ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واضح و پابند کے ذریعے لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں کہ لوگوں میرا کہنا مانو، تم عرب کی بیخ بنیاد بن جاؤ کہ مظلوم تمہارا سہارا پکڑیں اور خوف زدہ تمہارے دامن میں پناہ لیں۔ لوگوں جب فتنہ آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، جب گزر جاتا ہے تب اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس فتنے کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا ہے۔ اپنی تلواروں کو نیام کر لو، نیزوں کے پھل اتار ڈالو، کمانوں کی تانت کاٹ دو۔ لوگوں فتنے کے زمانے میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑے ہونے والا اس میں پڑ جانے والے سے بہتر ہے۔ ان کی اس بات بڑا اثر پڑا، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا اور خود لوگوں کو تقریر کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد پر آمادہ کیا۔ آپ کی تقریر پر 10,000 آدمیوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو ان کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی مشکلات میں سے ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کو ایک ایسے شخص کے ساتھ لڑنا پڑا جس کو پورے عراق اور شام میں تقویت حاصل تھی، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے ہی خلاف نکلنے جا رہی تھی، اور دوسری طرف سبائیوں کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کو اور بھڑکایا جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہتھ کنڈے میں بھی جانتا ہوں، لیکن انہوں نے ہم کو مصالحت کی دعوت دی ہے، پھر یہ ایک نئی صورتحال ہے جس کی نظیر اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت ذکار میں تھے اور بصرہ آنے کا قصد کر رہے تھے۔ ایک شخص ابو جربا نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس وقت جنگی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قبل اس کے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج سے ملیں 1000 آدمی انہیں روکنے کے لیے بھیج دینے چاہیے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آدمی بغیر کسی معقول سبب کے اقدام کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ابھی مصالحت کی گفتگو ہو چکی ہے اور امید ہے کہ اس کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ہم سب کو صبر کے ساتھ اس خوش آئندہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج کے جنگجو پیش دستی کے لیے بے چین تھے، چنانچہ کوفیوں کی جماعت نے جنگ کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اصلاح اور آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ لوگ مصالحت پر آمادہ ہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے ہی ذریعے سے جنگ ختم کرے، اس امت کا شیرازہ مجتمع کر دے۔ اس پر آور بن بنان منکری نے کہا اگر وہ پیام صلح کا جواب نہ دے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اس کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کریں گے جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ آور نے کہا اگر وہ لوگ ہمیں نہ چھوڑیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہم بھی مدافعت کریں گے۔ ابو سلامہ دولانی نے کہا اگر ان لوگوں کے دعوی قصاص میں اخلاص اور حسن نیت ہو تو کیا وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ آپ فرمانے لگے کیوں نہیں؟ ابو سلامہ نے کہا تو اس کی تاخیر میں آپ کے لیے کیا حجت ہے؟ فرمایا جس چیز میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو اس میں وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جو زیادہ وسیع ہو اور اس کا فائدہ زیادہ عام ہو۔ ابو سلامہ نے کہا کل جب ہم اور وہ مقابل ہوں گے تو دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا دونوں میں سے جو بھی خالصتاً صاف دلی کے ساتھ قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا،
अपनी जमात को पुरअमन रखने के लिए एक दिन आपने तकरीर फरमाई कि तुम लोग हजरत तला और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में अपने हाथ और जुबान को काबू में रखो, पेश आने वाले वाकयात का सब्र के साथ इंतजार करो और पेश दस्ती से बचो। आज जो शख्स जंग की इब्तिदा करेगा कल अल्लाह के नजदीक वो दुश्मन समझा जाएगा। गर्ज फरीकैन हर मुमकिन तरीके से जंग की रोकथाम और सुलह की कोशिश करते रहे। इस दरमियान में बहुत से मोहताज मुसलमान इस जंग से किनारा कश हो गए। अहनफ बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु 600 आदमियों की जमात लेकर अलहदा हो गए। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ज़िकार से बसरा पहुंच चुके थे। आपके आने के बाद और हजरत तला और जुबैर रजी अल्लाह अन्हु में सुलह की आखिरी गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ मसाइल पर बहस और मुबासा होने के बाद बिला इत्तफाक तय पाया कि उम्मत की फलाह सुलह में ही है। मुसालहत की तकमील के बाद फरीकैन अपने अपने लश्कर गाहों पर वापस चले गए और इत्मीनान और सुकून के साथ सो गए। सबाइयों को ये सुलह बहुत चुभ रही थी और वो बराबर अंदर ही अंदर फितना अंगेजी में मसरूफ थे। इन्होंने देखा कि अगर ये शब बखैर गुजर गई तो सुबह को सुलह का ऐलान हो जाएगा और लोग अपना अपना रास्ता लेंगे। इसलिए इन्होंने तय किया कि सुबह होने से पहले ही अंधेरे में दोनों फौजों पर हमला कर दिया जाए। दोनों फरीक के साथ करीब करीब हर कबीले के आदमी थे। चुनाचे ये लोग रातों रात फैल गए और अंधेरे में दोनों फौजों पर हमला कर दिया और सुबह होते ही हंगामा बपा हो गया। इस गैर मुतवक्के हमला ने दोनों को घबरा दिया। किसी के कुछ समझ में ना आता था कि ये क्या वाकया है। ताहम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इस वक्त भी इसे रोकने की कोशिश करने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पुकार पुकार कर कहते थे कि लोगों रुक जाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फौरन ऊंट पर बैठकर रोकने के लिए पहुंची, लेकिन इस हंगामे में कौन किसकी सुनता। असल हकीकत की किसी को खबर न थी, इसलिए हर फरीक ने यही गुमान किया कि दूसरे ने बदअहदी की है। गर्ज सुबह होते होते रात का दिल आवेज ख्वाब परेशान हो गया और अमनो सुलह की प्यामी फौज की क़यादत पर मजबूर हो गई। फरीकैन अपनी अपनी फौजें लेकर सफ अरा हो गए और खून रेज जंग शुरू हो गई। ऐन हंगामे के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह की नजर हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ी। इन्होंने इनसे कहा, अबू अब्दुल्ला तुमको याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तुमसे पूछा था कि तुम अली रजी अल्लाह अन्हु को दोस्त रखते हो? तुमने जवाब दिया था हाँ या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया था कि एक दिन तुम इनसे नाहक लड़ोगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हाँ मुझे याद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशगोई याद आने के बाद हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन लौट जाने का कसद कर लिया और अपने साहबजादे अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से जो इस जंग में अपनी खाला हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हिमायत में पेश थे, फरमाया कि इस जंग के हक व बातिल होने का फैसला मैं नहीं कर सकता और अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी बात याद दिला दी है जो मेरे जहन से उतर गई थी, इसलिए अब मैं वापस जाता हूँ, तुम भी लौट चलो। लेकिन इन्होंने इनकार किया और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु तनहा लौट गए। वापसी में एक सबाई अमर बिन जरमूज आपके साथ हो गया। वादी सबा में नमाज का वक्त आ गया था। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने के लिए ठहर गए। इब्न जरमूज ने भी इक्तदा की। जैसे ही आप सजदे में गए इब्न जरमूज ने ऐसा वार किया कि एक ही दार में आप शहीद हो गए। आपको शहीद करने के बाद अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए आपका सर को लेकर खुश खुश हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। आपने फरमाया इब्न सफिया के कातिल तुझे दोज़ख की बशारत हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की तलवार की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये इसकी तलवार है जिसने इसके जरिए बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के चेहरा अनवर से हज़न मलाल के आसार दूर किए। ये सुनकर इब्न जरमूज बोला कि मेरी जान निसारी का ये सिला है कि मैं आपके दुश्मनों का खात्मा करूं और आप मुझे दोज़ख की बशारत दें। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को वापस जाते देखकर हजरत तला रजी अल्लाह अन्हु ने भी वापसी का कसद कर लिया। मरवान बिन हकम ने देखा कि अगर ये भी चले गए तो लड़ाई का रंग ही बदल जाएगा। चुनाचे इसने ऐसा तीर मारा कि एक ही तीर में आपका काम तमाम हो गया। लेकिन इन दोनों बुजुर्गों के बाद भी लड़ाई का जोर खत्म न हुआ। फरीकैन ने निहायत पामर्दगी के साथ एक दूसरे का मुकाबला किया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फौज के दरमियान ऊंट पर बैठी हुई जान निसारों की हौसला अफजाई कर रही थी। हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। तीरों की कसरत से मोहम्मद शाही बन गया था। आपके जान निसारों ने जांबाजी का हक अदा कर दिया। आपकी ऊंट की मुहार पकड़ना गोया मौत के मुंह में जाना था, लेकिन जान निसारों ने ऐसा करने से बिल्कुल न घबराया। जैसे ही एक गिरता था फौरन दूसरा इसकी जगह थाम लेता था। इस तरीके से 40 आदमियों ने ये सआदत हासिल की। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि जब तक ऊंट अपनी जगह पर कायम रहेगा इस वक्त तक खून रेजी बंद नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने हुक्म दिया कि ऊंट के पांव जख्मी करके इसे गिरा दिया जाए। इस हुक्म पर चंद आदमी बढ़े और एक शख्स ऐन बिन ज़बा ने ऊंट के पांव जख्मी कर दिए। वो बुलबुला कर बैठ गया। इसके बैठते ही लड़ाई का रंग बदल गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की फौज की हिम्मत छूट गई। हजरत अली रजी अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि
نہ کسی کے بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے اور نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، نہ کسی کا مال لوٹا جائے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے یا گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی آپ کی فوج نے ہاتھ روک لیے۔ بعض آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، امیر المومنین، جب ان کا مال ہمارے لیے جائز نہیں تو پھر ان سے جنگ کیسے جائز ہوئی؟ فرمایا، کسی مسلمان کو نہ قیدی بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے مال کو غنیمت، ہاں جن اسلحے سے جنگ کی ہے ان پر قبضہ کر سکتے ہو۔ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو اور جس بات کو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو۔ اب اس جنگ کا اختتام ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ رکوانے کے فوراً بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کوئی زخم تو نہیں پہنچا اور انہیں لے کر عبداللہ بن خلف فزائی کے محل میں ٹھہرائیں۔ اس کے بعد خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اما جان مزاج کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اچھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم دونوں کو معاف فرمائیں۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ چند دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آرام کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزت و احترام کے ساتھ آپ کو مکہ پہنچا دے اور سواری، زاد راہ، نقد و جنس وغیرہ ضروری سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جن لوگوں نے ساتھ جانا چاہا انہیں اجازت دے دی۔ بصرہ کی 40 معزز خواتین کو پہچاننے کے لیے ہمر کعب کیا اور روانگی کے وقت خود رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، میرے بچوں، یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے کام نہ لینا چاہیے۔ میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ساس و داماد میں کبھی بھی ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں تھی، وہ ان واقعات کے بعد بھی میرے نزدیک اخیار میں ہیں۔ ام المومنین کے اس ارشاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ام المومنین رضی اللہ عنہ سچ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے۔ اس خوش آئندہ گفتگو اور صاف دلی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند میل تک خود ساتھ چلے۔ اس کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئی۔ اس جنگ کی تمہید غلط اطلاعات اور غلط فہمی سے شروع ہوئی۔ آغاز سبائیوں کی فتنہ گیزی سے ہوا اور خاتمہ فریقین کی صفائی قلب پر۔ دونوں بزرگوں کی نیت نیک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تا عمر اس کی ندامت رہی۔ جب اس کا تذکرہ آتا تھا تو زور زور سے رونے لگتی تھی اور فرماتی تھی کہ کاش آج سے 20 برس پہلے دنیا سے اٹھ گئی ہوتی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم نہیں کی تھی اور آپ ان کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ درمیان میں جنگ جمل پیش آ جانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف توجہ نہ کر سکے تھے، اور اگر آپ نے جنگ جمل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں اوپر ڈال رہا ہوں، تو آپ جا کر وہ ضرور دیکھیے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل سے فراغت کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد کسی کے لیے میری خلافت نہ ماننے کی گنجائش نہیں بچتی۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے۔ ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت سے گریز کرے گا اس سے بیعت بزور لی جائے گی۔ مہاجرین اور انصار کی طرح تم بھی میری بیعت کر لو، عافیت اور سلامتی اسی میں ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو تم بہت آڑ بنا چکے ہو۔ بیعت کے بعد باقاعدہ مقدمہ پیش کرو، میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ساری مشکلات میں گرے ہوئے تھے۔ محمد بن نبی حذیفہ جو ان کے شدید مخالفین میں تھے قید خانے سے نکل بھاگے تھے۔ رومی علیحدہ سواحل شام پر حملے کے لیے فوجیں جمع کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ تحدیدی خط پہنچا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا محمد بن نبی حذیفہ کا فرار ہو جانا کچھ زیادہ اہم نہیں ہے، انہیں تلاش کراؤ، اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیسر و روم کے قیدیوں کو چھوڑ کر ان سے صلح کر لو، اس شرط پر وہ فوراً آمادہ ہو جائیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا معاملہ البتہ اہم ہے، مسلمان کبھی تم کو ان کے برابر نہ سمجھیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں امانت کی ہے
اور فتنہ برپا کر کے امت میں پھوٹ ڈالی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں اعانت کی ہے اور فتنہ برپا کر کے امت میں پھوٹ ڈالی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ بھی ہو لیکن تم ان کے مقابلے میں سبقت اسلام اور قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ تمہاری کامیابی میں کیوں مدد کروں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخر کیا چاہتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بولے مصر کی حکومت۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مصر بھی تو عراق سے کم نہیں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لیکن یہ مطالبہ اس وقت ہے جب ساری دنیا اسلام تمہارے زیر نگین ہوگی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سارے عرب میں تدبر و سیاست میں فرد تھے، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہر قیمت پر ان کے تدبر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ بڑے غور و فکر کے بعد ان سے مصر کی حکومت دینے کا تحریری وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ بغیر کسی معقول سبب اور بنیاد کے علی رضی اللہ عنہ جیسے شخص کی مخالفت میں بڑے خطرات ہیں، اس لیے پہلے امائد شام کو اس کا یقین دلاؤ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں علی رضی اللہ عنہ کی شرکت تھی۔ شام کے سب سے بااثر آدمی شرحبیل بن کندی ہے، پہلے ان کے دل میں یہ بات بٹھاؤ، پھر ان کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس کی اشاعت ہو جائے گی۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کر کے شرحبیل کو یقین دلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی شامل تھا۔ شرحبیل کو اس کا اتنا یقین ہو گیا کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو تم کو ہم شام سے نکال دیں گے۔ امیر نے جواب دیا میں تو آپ کا متبع ہوں، آپ کی مخالفت کیوں کرنے لگا؟ شرحبیل کو ہم خیال بنانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ مسئلہ بغیر رائے عامہ کے ہموار کیے ہوئے حل نہیں ہو سکتا، آپ شام کا دورہ کر کے اس کی تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ شرحبیل نے شام کے تمام شہروں کا دورہ کر کے یہاں کے امائد و اعیان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے پورے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، صرف تمہارا ملک باقی رہ گیا ہے، وہ شمشیر یہاں بھی آئیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص میں ان کا ساتھ دو۔ شرحبیل کی اس دورے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کا پورا ملک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلودہ کپڑوں اور آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی، جن کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمع دمشق میں آویزاں کر دیا تھا، نمائش برابر جاری رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شامی فوجوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے انہیں دمشق طلب کیا۔ یہ منظر ایسا درد انگیز تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی مسلمان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور اس منظر کو دیکھ کر زور زور سے روتے تھے۔ چنانچہ فوج سے لے کر عوام تک سب کے جذبات بھڑک اٹھے اور اہل شام نے قسم کھا لی کہ جب تک خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے اس وقت تک نہ بستر پر سوئیں گے اور نہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاصد جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک روکے رکھا تھا۔ یہ تمام حالات مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں واپس کیا۔ انہوں نے جا کر بیان دیا کہ سارا شام معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، وہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو پناہ دی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ یا اپنی جان دے دیں گے یا جان لے کر رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصالحت کے لیے آمادہ تھے، صرف ان کے آخری جواب کا انتظار تھا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کو واپسی کے بعد آپ کے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا، چنانچہ اس کے انتظامات شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابھی جنگ جمل کا بہا ہوا خون بھی خشک نہ ہونے پایا تھا کہ پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام ہونے والی ہیں۔ بعض مخلص اور خیر خواہ امت مسلمانوں نے اسے روکنے کی تدبیریں کی اور شام کے ایک عابد و زاہد بزرگ ابو مسلم خولانی چند آدمیوں کو ساتھ لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو، تم کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہیں ہے، پھر کس بنیاد پر تم کو ان کی برابری کا دعویٰ ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں فضیلت میں ان کی برابری کا مدعی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم ان کی خلافت تسلیم کریں گے۔ ابو مسلم خولانی نے کہا تم اسے لکھ کر دے دو، میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ تمہارے ہاں تمہاری موجودگی میں قتل کیے گئے، تم ان کے گھر کا شور و غول سنتے رہے اور اپنے قول و عمل سے نہ روکا۔ میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم سچائی اور اخلاص سے ان کی مدافعت کیے ہوتے تو ہم میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرتا۔ دوسرا الزام تم پر یہ ہے کہ تم نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اور وہ اس وقت تمہارے قوت بازو ہیں، تمہارے آوان اور انصار اور تمہارے مشیر کار ہیں۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے برات کرتے ہو، اگر تم
اس میں سچے ہو تو قاتلوں کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم سب سے پہلے تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس تمہارا جواب صرف تلوار ہے۔ اللہ وعد کی قسم، ہم لوگ بہروبر سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو تلاش کر کے قتل کریں گے یا خود جان دے دیں گے۔ ابو مسلم یہ خط لے کر کوفہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ اس کے حقوق پورے کریں تو اللہ کی قسم یہ منصب ہم کسی دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، ان کے قاتلوں کو آپ ہمارے حوالے کیجئے، آپ ہمارے امیر ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی مخالفت کرے گا تو ہم آپ کے مددگار ہیں۔ یہ مطالبہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم کو ٹھہرا لیا اور فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن ابو مسلم جامع کوفہ میں آپ سے ملے، یہاں دیکھا کہ 10,000 مسلحہ آدمی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ابو مسلم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں میرے آنے کا سبب معلوم ہو گیا ہے اور انہوں نے بچاؤ کی یہ تدبیر نکالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ہر چند اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن قاتلوں کا حوالہ کرنا میرے امکان میں ہی نہیں تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط کا یہ جواب لکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکایا، البتہ جب زیادہ ہنگامہ برپا ہوا تو میں خانہ نشین ہو گیا۔ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ قاتلین عثمان کے حوالہ کرنے کے مطالبے کو تم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اس فتنہ انگیزی اور بے راہ روی سے باز نہ آؤگے تو جو سلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا، دنیا کی ہرس چھوڑ کر اپنے طرز عمل سے باز آؤ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلط روی میں ان کا ساتھ دے کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ لیکن ان خطوط کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی ضد پر اڑے رہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاروں چار مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑا، اور آپ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں اپنے قائم مقام بنا کر ذی الحجہ 36 ہجری میں 80,000 فوج کے ساتھ شام کی طرف بڑھے۔ اس فوج میں عام مسلمانوں کے علاوہ 70 بدری صحابہ، 700 بیت رضوان کے جانثار اور 400 عام مہاجر اور انصار صحابی تھے۔ فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی کو چند ہزار سپاہ کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے سے جنگ کے لیے نکل چکے تھے، ان کا مقدمۃ الجیش حالات کا پتہ چلانے کے لیے ابو الاعور اسلمی کی قیادت میں آگے تھا، دوسری طرف زیاد بن نضر اور شریح بن ہانی آ رہے تھے، سو روم میں دونوں کا سامنا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اشتر نخی کو زیاد کی مدد کے لیے بھیجا۔ ابو الاعور لوٹ گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عراقی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر صفین کے میدان میں فرات کے ساحل پر فوجیں اتاری اور تمام مناسب اور اہم جگہوں پر قبضہ کر کے مورچہ قائم کر دیا، اور ابو الاعور کو 10,000 فوج کے ساتھ فرات کے چشمہ پر متعین کر دیا کہ عراقی فوجیں پانی تک نہ پہنچنے پائیں۔ اس دوران میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور شامی فوجوں کے قریب ہی فوجیں اتار دی۔ شامیوں نے پہلے سے اہم مقاموں پر قبضہ کر کے پانی پر پہرا لگا دیا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کو پانی کے لیے بڑی دشواری پیش آئی۔ آپ نے پہلے زبانی پیغام بھیجا کہ پانی کی بندش مناسب نہیں ہے، لیکن شامی پانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آخر میں مجبور ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بزور پانی لانے کا حکم دینا پڑا۔ چنانچہ عراقی فوج کا ایک دستہ چشمے پر پہنچا، ابو الاعور نے روکنا چاہا، دونوں میں مقابلہ ہوا، عراقی دستے نے شکست دے کر چشمہ پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شامیوں کا پانی بند نہیں کیا بلکہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ پانی لے کر لوٹ آئیں۔ اس واقعے کے بعد فریقین میں اتنا اعتبار بڑھ گیا کہ وہ بے خوف و خطرہ آپس ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے لشکرگاہ میں آنے جانے لگے، اور معلوم ہوتا تھا کہ صلح ہو جائے گی۔ دونوں فوجوں میں بہت سے مخلص خیرخواہ امت علماء اور حفاظ اکرام بھی تھے۔ ان کی کوششوں سے 3 مہینے تک جنگ رکی رہی۔ اس میدان میں بار بار ہر فریقین نے جنگ چھیڑنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ لوگ درمیان میں پڑھ کر روک دیتے تھے۔ التوائی جنگ کے ساتھ ساتھ صلح کے لیے خط و کتابت بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلی کوششوں کا ہو چکا تھا۔ اب جمادی الاول 37 ہجری سے باقاعدہ جنگ چھڑ گئی، جس کا سلسلہ آخر جمادی الثانی تک قائم رہا، لیکن کوئی بڑی خونریز جنگ نہ ہوئی، بلکہ ایک دستہ میدان میں آتا تھا اور صبح شام معمولی جھڑپ ہوتی جاتی تھی۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہر حرم کی حرمت میں جنگ روک دی گئی۔ التوائی جنگ کے بعد خیر خواہان امت نے پھر صلح کی کوشش شروع کر دی کہ شاید اسی حد پر یہ خانہ جنگی رک جائے اور مسلمانوں کی قوت آپس میں ٹکرا کر برباد نہ ہو۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ تم سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے، پھر تم ان سے کیوں جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کے لیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا علی رضی اللہ
عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر قتل نہیں کیا ہے تو قاتلوں کو پناہ دی ہے، اگر وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تو میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ان دونوں بزرگوں نے آپس میں جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ سنایا۔ اسے سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے 20,000 آدمی نکل پڑے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دونوں بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا۔ غرض صلح کی جتنی کوششیں ہوئی سب ناکام رہی اور شہر حرام کے ختم ہوتے ہی فریقین پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ کئی مہینے تک جاری رہا۔ اس کی تفصیلات بہت طویل ہیں، مختصر یہ کہ فریقین کے درمیان کم و بیش 90 مارکے ہوئے، ان میں 45,000 شامی اور 25,000 عراقی کام آئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے۔ درمیان میں مردوں کی تجہیز و تکفین کے لیے ایک دو دن جنگ ملتوی ہوتی رہی، لیکن جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے نہروان کے مارکے میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ اس لیے اس جماعت کے 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کے اہل نہیں ہے، بغیر انہیں ختم کیے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا اور تینوں نے ایک ہی دن رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بجائے اس دن ایک اور شخص نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک وار لگا لیکن وہ علاج معالجے سے بچ گئے۔ ابن ملجم اور شبیب بن بجرہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گزرگاہ پر چھپ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دونوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا، آپ نے آواز دی، لوگ دوڑ پڑے۔ شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے جعدہ بن حبیرہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمے سے صحیح نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو اس کے معاملے پر غور کروں گا۔ اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا، صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اور مسلح نہ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ خنجر زہر آلودہ تھا، اس لیے بہت جلد سمیت بدن میں پھیل گئی اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن و حسین اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور باہم اتحاد و اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وصیتیں فرمائی۔ آپ کی زندگی سے مایوسی تھی، اس لیے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ فرمایا میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، تم لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 21 رمضان 40 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس آفتاب و عالم تاب کو کوفہ کے عزی نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر صحیح 63 سال تھی، مدت خلافت 4 سال 9 مہینے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان سے بکثرت اولادیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت حسن و حسین و محسن رضی اللہ عنہم تھے۔ محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور صاحبزادیوں میں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا عقد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خولا کے بطن سے محمد بن علی رضی اللہ عنہ تھے اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت حسین رضی
رضی اللہ عنہ کے بعد یہ بڑے نامور فرزند تھے. اس کے علاوہ وہ بہت سی اولادیں تھی جن کا نہ کوئی کارنامہ ہے اور نہ انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل کی. اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی خلافت پر ایک نظر ڈالتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا عہد خلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھگڑوں میں بسر ہوا. ایک دن کے لیے بھی آپ کو ملکی نظم و نسق کے قیام اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے سے فرصت نہ ملی. اس لیے تعمیری کاموں کے لحاظ سے آپ کا عہد آپ کے پیشروں کے مقابلے میں ناکام رہا اور یہ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا. جب میں آپ کو منصب خلافت ملا تھا اور جو بعد میں پیش آتے رہے، ایسے مخالف حالات میں بڑے سے بڑا مدبر فرما روا بھی مشکل سے عہد برا ہو سکتا تھا، اور جس حد تک بھی آپ نے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی کسی دوسرے فرما روا سے ممکن نہ تھا. البتہ ان کے اسباب پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے. ان میں سے بعض اسباب تو وہی تھے جنہوں نے عثمانی خلافت کا نظام دھرم برہم کیا تھا اور بعض نئے تھے. اس کا اندازہ عہد صدیقی کے ابتدائی حالات کے موازنہ سے زیادہ صحیح ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس وقت تخت خلافت پر قدم رکھا، اس وقت سارا عرب مشکل میں پڑا ہوا تھا. بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے تھے. بعضوں نے اسلام کے رکن اعظم زکات دینے سے انکار کر دیا تھا. جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ انقلاب پر آمادہ تھے. غرض عرب کی اندرونی حالت سخت تشویشناک تھی، لیکن ان حالات کے مقابلے کا پورا سامان موجود تھا. عہد رسالت کے قرب کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلامی روح زندہ تھی. سب کے سب ایک غرض اور ایک مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے متحد تھے. ان میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہوا تھا. حصول مقصد کے وسائل پر اختلاف رائے ہوتا تھا، لیکن اصل مقصد پر سب متفق تھے. گو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن خلافت کا نظام ان صاحب تدبیر و سیاست صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے چلتا تھا، جنہوں نے شجرہ اسلام کو اپنے خون سے سینچا تھا. اس لیے ان کی عزیز ترین متاع اسلام تھا. ذاتی حیثیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تومل آپ کی نرمی اور تواضع اور انکساری لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتی تھی، اور خلافت کے رکن عین حضرت کا دبدبہ و شکوہ کسی کو زیادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیتا تھا. ان سب سے بڑھ کر عربوں میں غیر عنصر کی آمیزش نہ ہوئی تھی، یعنی وہ قومیں جنہوں نے مسلمانوں کا شرازہ بکھیرا مسلمان نہ ہوئی تھی، اور جو قلیل تعداد مسلمان بھی ہوئی تھی اس نے مسلمانوں میں اتنا اعتماد نہ پیدا کیا تھا کہ ان کے نظام شورا میں دخیل ہو سکیں. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اتحاد و اتفاق اور صولت فاروقی کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی اہمیت نہ ہوئی اور نہ کامیاب ہو سکتی تھی. اسلامی فوجوں میں غیر قوموں کا عنصر شامل نہ تھا. جدید اسلامی عربوں تک کی باغ جو غیر اقوام مقابلے میں متحد تھے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں رہتی تھی. اس لیے کسی پہلو سے غیر قوموں کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا تھا. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جلد مخالف حالات پر قابو حاصل کر لیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جس پر میں نے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک میں اوپر ڈال رہا ہوں، تو آپ جا کر وہ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس پر بھی میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے. اس کا لنک بھی میں اوپر دے دوں گا، آپ وہ جا کر ضرور دیکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فطرتاً سپاہی اور میدان جنگ کے مرد تھے، اس لیے فوج کی جانب خاص طور سے آپ کی توجہ رہی. صفین کے مارکے میں 80,000 فوج آپ کے ہمراہ تھی. گو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے آپ کو فوجی نظام کو ترقی دینے کا موقع تو نہ ملا، تاہم آپ نے حسب ضرورت چھاونیاں قائم کی اور قلعے تعمیر کروائے. استخر کا حسین زیادہ آپ ہی کے دور میں تعمیر ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سب حسب ذیل اوصاف بیان کیے تھے جو آپ کی سیرت پر ایک جامع تبصرہ ہے. وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے. ان کی ہر سمت سے علم چھوٹتا تھا اور حکمت پھوٹتی تھی. دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے تھے، رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے تھے. عبرت پذیر اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے. چھوٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے. ہم بھی لوگوں کی طرح رہتے تھے. جب ہم کچھ پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ وہ ہم کو اپنے قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ہیبت سے ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے. وہ دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، غریبوں کو مقرب بناتے تھے. کے سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہو سکتا تھا. بعض مواقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات گزر رہی ہے، ستارے جھوم رہے ہیں، وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں: اے دنیا کسی اور کو فریب دے، تو مجھ سے لگاوٹ کر رہی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے، ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشت ناک اور زیادہ سفر تھوڑا ہے. یہ اوصاف سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہا
کہا اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، واللہ وہ ایسے ہی تھے۔